یہاں تو ایسا 28 دن کا مہینہ ہے, اگر ریچارج نہیں کرے گا تو نیٹ بند, اس کے بعد سب آؤٹ گوئنگ بند, اور کیا بولتے ہیں اس کو انکمنگ بھی ختم. تو اب ایک ہفتے میں سارا کرم کریا ختم. پھر بھی باپ کو پوچھنا چاہیے میری بیٹی, تیرے اس موبائل کو, تیری اس سیم کو, تیرے اس نمبر کو کون زندہ رکھا ہے, کون پیسہ دیتا ہے؟ آج 12 سال 15 سال کی بیٹی کا موبائل ریچارج کرنے والا پڑوس کا کوئی لڑکا ہوتا ہے, ہم کبھی نہیں پوچھتے, ہم کبھی اس پر توجہ نہیں دیتے, ہم کبھی اس پر دھیان نہیں دیتے. اچانک ایک دن ہماری آنکھ کھلتی ہے, کب؟ جب ہماری بیٹی 5 گھنٹے تک ملتی نہیں ہے. فوراً ہم ایک بہانہ بنا کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, ایک رپورٹ لکھوانے کے لیے. پولیس سے کہتے ہیں, تھانے دار سے کہتے ہیں کہ صاحب لکھو آپ, کسی نے ہماری بیٹی کو بہکا کر کوئی لے گیا, کوئی اغوا کیا, کوئی بھگا دیا, یہ معاملہ آئے گا, وہ معاملہ آئے گا. یعنی جان بوجھ کر 50 طرح کے کیسز اور دفعات ہم لگا دیتے ہیں. جب وہاں سے جی بھرتا نہیں, اس کے بعد دوڑ کر کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت تعویذ لکھیے اور بتائیے کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی, میری بیٹی کو کسی نے بہکا دیا. میں پھر کہوں گا یہ سب فضولہ باتیں ہیں. آپ کی بیٹی اور ہماری بیٹی جب 12 سال کی تھی, جب موبائل استعمال کر رہی تھی, 15 گھنٹے تک موبائل سے جڑی رہتی, رات میں سونے جاتی, کمبل اوڑھ کر پھسپھساتی, اس وقت آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے, آپ کے گھر میں کوئی کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ موبائل کیوں چلا رہی ہے, وہ کیوں کس سے بات کر رہی ہے, وہ فیس بک کیوں چلا رہی ہے. اس نے یوٹیوب پر فارمولے سیکھنے کے لیے, گوگل سے 2-4 سائنسی فارمولے جاننے کے لیے اس نے موبائل مانگا تھا, مگر یہ ریلز کے ویڈیو کہاں سے آ گئے, یہ فیس بک پہ آئی ڈی کہاں سے آ گئی, یہ واٹس ایپ کیوں چلا رہی ہے وہ بیٹی. اگر آپ اس وقت نہیں پوچھے تو آج تانا جانا پڑے گا, آج رونا ہی پڑے گا, آج ذلت کے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے گے ہی, کیونکہ یہ ساری چیزوں کی غلطی میں آپ پہ تھوپتا ہوں. ذمہ داری آپ کی تھی, آپ نے اس وقت روکا نہیں. تو آج بیٹی نہیں بھاگے گی تو کب بھاگے گی؟ کیونکہ قانون ہے ہندوستان کا. 18 سال کے بعد آپ بچی پہ پریشان نہیں بنا سکتے. وہ بیٹی 18 سال کے بعد آئے گی آنگن میں, کسی کا ہاتھ پکڑ لے گی, بولے گی ابا یہ میرے سپنے کا شہزادہ ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس وقت آپ لاکھ منع کرنا چاہیں گے, ایک بات آپ کی مانی نہیں جائے گی, کیونکہ اس بیٹی کے پاس اتنا نالج ہو چکا ہوگا. وہ کہے گی ابا ماننا ہے مانیے, ورنہ میں کچہری جاتی ہوں, میں قانونی طور پر شادی کر لوں گی اور اسی کو اپنا دولہا بنا لوں گی. آپ نہیں روک سکتے. اس وقت کون سا قانون بچائے گا آپ کو؟ کوئی قانون ساتھ نہیں دے گا. اس سے پہلے کہ ہماری بیٹی بگڑ جائے, ہمارے بیٹے بگڑ جائے, بیٹیوں اور بیٹوں میں بھاگ کر شادی کرنے کے رجحانات عام ہو جائے, مسلمانوں کو قسم کھا کر آگے بڑھنا ہوگا. اپنے بچوں کی دنچریا پہ غور کرنا ہوگا. میری بیٹی پڑھ کیا رہی ہے, میری بیٹی بول کیا رہی ہے, میری بیٹی پڑھنے کہاں جا رہی ہے, میری بیٹی پڑھ کر کہاں سے آ رہی ہے. صبح 7 بجے کوچنگ کے نام پر گھر سے نکلنے والی بیٹی 12 بجے گھر آتی ہے. باپ نہیں پوچھتا ہے, بیٹی 2 گھنٹے کا کوچنگ تھا, مگر تو 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے کے بعد آ رہی ہو. بیٹی تیرا اسکول بند ہو گیا 4 بجے, تم شام 7 بجے کیوں آ رہی ہو. یہ 2 گھنٹے اسپینڈ کہاں کیے, یہ تم کہاں چلی گئی تھی, کس کے ساتھ گئی تھی, وہ تم کس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتی ہو, کون تجھے لے جاتا ہے, کون تجھے لاتا ہے. ابھی تو آدمی بولتے حضرت میری بیٹی کا سہارا دینے والا میرے پڑوس میں ایک لڑکا ہے, میرے دوست کا بیٹا ہے, وہ اپنی گاڑی پر بٹھا لیتا ہے, لفٹ دیتا ہے, بٹھا کے لے جاتا ہے, کوچنگ سے لاتا ہے, بڑا اچھا سننے میں لگتا ہے. مگر جس دن وہی لڑکا جلاد کی طرح آپ کی بیٹی پر اٹیک کرے گا, اس وقت پھر وہی آنسو نکلیں گے, حضرت میری بیٹی کو بہکا دیا, میری بیٹی کو کچھ کھلا دیا, تعویذ سے بہکا دیا, اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا. نہیں, انسانوں کا مائنڈ ڈائیورٹ تعویذ سے نہیں ہوتا, شیطان بھگائے جاتے ہیں تعویذ سے. انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے تعویذ نہیں ہے, شیطان کنٹرول ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی کو انسان لگا ہوا ہے, اس کو شیطان نہیں لگا ہے, انسان کا اثر ہے اس پر. اب اس کی اصلاح کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. آپ اس سختی کے ساتھ میں ایک فارمولہ دیتا ہوں, آپ باپ ہے نا, حضور فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ. anyone who sees any types of disease in your society, سرکار فرماتے ہیں تیرے سماج کا کوئی ویکتی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی اپنے سماج میں خلاف شرع کوئی بھی کام ہوتا ہوا دیکھے, حضور نے فرمایا he must change that evil by the power of his hand. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کرے. غور سے سنیے گا کیا کہا سرکار نے, جیسے ہی خلاف شرع کام کرتا ہوا کسی کو دیکھو تو تیری پہچان یہ ہونی چاہیے, سب سے بڑی پہچان, کہ تم اپنے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کرو. سرکار فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر تیرے اندر یہ استطاعت نہ ہو, ہاتھ استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو, تب تیرے لیے ہے کہ تم اپنی زبان کا استعمال کرو, یعنی بول کر اس برائی کا خاتمہ کرنے کی تم کوشش کرو. جب بول کر بھی نہیں کر سکتے, پبلک
وبقلبہ ذالک اضعف الایمان. سرکار نے فرمایا کہ تم دل سے برا جانو. غور کیجئے گا, حضور نے فرمایا جب کسی بری چیز کو ہوتا ہوا پنپتا ہوا دیکھو تو تم دل سے برا جانو. ذالک اضعف الایمان, یعنی جب مسلمان میں یہ کوالٹی رہے کہ کسی بری چیز کو دیکھ کر آپ سوچیں کہ یہ بری چیز ہے, سمجھیے یہ سب سے کمزور مسلمان ہونے کی پہچان ہے. یعنی سب سے کمزور مسلمان وہ ہے جو برائی کو دیکھ کر دل سے برائی سمجھ کر خاموش رہتا ہے, وہ کمزور مسلمان ہے. اب جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا